مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمدللہ رب العالمین. ہم اپنے آج کے کلاس میں اور جو ذکر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یعنی بیرون مکہ دعوت اسلام کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابی طالب اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کے وفات کے بعد اور خاص کر جو ہے وہ ابی طالب کے وفات کے بعد قریش کے مظالم میں اضافہ ہونا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیرون مکہ دعوت اسلام کے بارے میں سوچا تھا کہ اسی طرح مکہ سے باہر ہمارا کچھ یعنی مکہ سے باہر ہم جائیں اور وہاں پر جو ہے ہمیں کچھ تحفظ حاصل ہو سکے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ طائف کی طرف رخ کیا. طائف جو ہے یہ شوال کے مہینے میں 10 نبوت یعنی نبوت کے 10ویں سال یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور یہ مکے سے تقریباً جو طائف کا علاقہ ہے وہ 60 مائل جو ہے یعنی اس پہ ہے دوری پہ ہے 60 مائل، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مسافت آتے جاتے پیدل طے فرمائی تھی، یعنی کسی سواری پر نہیں، پیدل طے فرمائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو تھے آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہوتے. اب جس قبیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے راستے میں اسلام کی دعوت دیتے، لیکن کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کیا. جب طائف پہنچے تو قبیلے ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس چلے گئے جو آپس میں بھائی تھے. یہ تینوں آپس میں بھائی تھے جن کے نام تھے جو ہے عبد، مسعود اور حبیب. یہ ان تینوں کے والد کا نام جو تھا وہ عمر بن ثقفی، یہ عمر بن ثقفی کے بیٹے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس بیٹھنے کے بعد انہیں اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اسلام کی مدد کی دعوت کی، مگر جواب میں ایک بھائی نے کہا کہ وہ کعبے کا پردہ پھاڑ دے گا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں رسول بنایا ہو، اور دوسرے نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہ ملا تھا. تیسرے نے کہا کہ میں تم سے ہرگز بات نہ کروں گا، اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو پھر تمہاری بات جو ہے رد کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے. اگر تم نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے اللہ پر جھوٹ رکھا ہے تو پھر مجھے یعنی آپ سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے، یعنی مجھے پھر آپ سے بات نہیں کرنی چاہیے. اب یہ جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے، صرف اتنا فرمایا کہ تم لوگوں نے جو کچھ کیا بہرحال جو ہے نا اس کو اپنے پس پردہ رکھنا، یعنی بس لوگوں کو نہ بتانا، اس بات کو اپنے پاس رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے طائف میں 10 دن قیام کیا، یعنی 10 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں رہیں اور جو ہے ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے. ہر ایک سے گفتگو کی، لیکن سب کا ایک ہی جواب تھا کہ تم جو ہے ہمارے شہر سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شہر سے نکل جائیں. بلکہ انہوں نے تو اپنے یعنی کچھ لوگوں نے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی کا قصد فرمایا
تو انہوں نے جو ہے اوباش لڑکے جو تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگایا، اور وہ لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الیاذ باللہ جیسے گالیاں دیتے، تالیاں پیٹتے اور شور مچاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ اتنی بڑی جو ہے ایک بھیڑ جمع ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے یعنی دونوں جانب لائن لگ گئی۔ آپ خود سوچیں کہ دونوں جانب جو ہے اوباش اور جو ہے بدتمیز بد اخلاق لوگوں کی لائنیں لگی ہیں، اور وہ تالیاں بجا رہے ہیں، برے الفاظ نکال رہے ہیں اور تالیاں پیٹ رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، اور آخر تو بدزبانیوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ پتھر بھی جو ہے نا انہوں نے چلنے شروع کیے، پتھر برسانی شروع کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایڑی پر اتنے زخم آئے پتھروں سے کہ دونوں جوتے خون سے تر بتر ہو گئے۔ ادھر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ڈال بن کر چلتے تھے اور پتھروں کو روکتے تھے، جس سے ان کے سر میں کئی جگہ چوٹیں بھی آ گئیں۔ بدماش لڑکوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا یہاں تک کہ آپ جو ہے عتبہ اور شیبہ کے ربیعہ کے ایک باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی، اور یہ باغ جو ہے یہ طائف سے 3 مائل کے فاصلے پر ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پناہ لی تو یہ بھیڑ جو تھی بدبختوں کی یہ واپس چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگا کر جو ہے انگور کے بیل کے سائے میں بیٹھ گئے، اور قدرے اطمینان ہوا تو دعا فرمائی، جس کو دعائے مستضعفین کہتے ہیں، یعنی کمزوروں کی دعا، اسی سے مشہور ہے یہ دعا۔ اور اس دعا کے ایک ایک فقرے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ طائف میں بدسلوکی سے دوچار ہونے کے بعد اور کسی ایک بھی شخص کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر آپ کا دل غمگین تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احساسات پر حزن و عالم اور غم کا افسوس کس قدر اس نے غلبہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا الہی، میں تجھ سے ہی اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئیں، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے میں مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ گشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے نور کی پناہ چاہتا ہوں، جس سے تاریکیاں روشن ہو گئی، جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے مجھ پر اپنا۔ یا اللہ، یعنی اللہ سے دعا کی کہ تیری رضا کا مطلوب ہوں یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنج و غم میں اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگ رہے ہیں، رنج و غم کی حالت میں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے ربیعہ نے دیکھ لیا تو ان کی جو قرابت داری کے کچھ جذبات تھے ان کو حرکت آ گئی۔ انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام کو جس کا نام عداس تھا بلا کر کہا کہ اس انگور سے ایک گچھا لو اور اس شخص کو دے دو۔ جب اس نے انگور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ اب عداس نے
अदास ने कहा कि ये जुमला तो इस इलाके के लोग नहीं बोलते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? अदास से पूछा तुम्हारा दीन क्या है? उसने कहा कि मैं ईसाई हूँ और नैनवा का बाशिंदा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा तुम जो है यूनस बिन मता के बस्ती के रहने वाले हो? उसने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनस बिन मता को कैसे जानते हैं? अदास ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मेरे भाई थे, वो नबी थे और मैं भी नबी हूँ। ये सुनकर अदास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झुक पड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर और पाँव को उसने बोसा दिया। अब यह देखकर रबिया के दोनों बेटों ने आपस में कहा कि लो अब इस शख्स ने तो हमारे गुलाम को बिगाड़ दिया। इसके बाद जब अदास वापस गया तो दोनों ने उससे कहा कि जी ये क्या मामला था, यानी आप क्या कर रहे थे? अदास ने उनसे कहा कि मेरे आका रुई ज़मीन पर इस शख्स से बेहतर कोई और नहीं। इसने मुझे ऐसी बात बताई जिसे नबी के सिवा कोई नहीं जानता। इन दोनों ने कहा देखो अदास कहीं ये शख्स तुम्हें तुम्हारे दीन से ना फेर दे, क्योंकि तुम्हारा दीन जो है वो उसके दीन से बेहतर है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदर ठहरे बाग में और फिर बाग से निकले तो मक्के की राह चल पड़े। गम और आलम की शिद्दत से तबीयत निढाल और दिल पाश पाश था और मनाजिल तय करते रहे। अल्लाह ताला के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए और उनके साथ पहाड़ों का फरिश्ता भी था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने ये गुजारिश करने आया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे कि अहले मक्का को दो पहाड़ों के दरमियान पीस डाले, यानी उनको दो पहाड़ों के दरमियान पीस डाले। रसूलुल्लाह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि वो बयान फरमाती हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई ऐसा दिन भी आया है जो उहद के दिन से ज़्यादा संगीन रहा हो? उहद पे हम आएंगे, बहुत ही संगीन वक्त गुजरा है अल्लाह के नबी और असहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ कि मुझे तुम्हारी कौम मुझे जिन जिन मसाइब का इन्हीं कौम से तुम्हारी कौम से मुझे जिन जिन मसाइब का सामना करना पड़ा, इनमें सबसे संगीन मुसीबत वो थी कि जिससे मैं दो चार हुआ वो जो था ताइफ का वाक़या था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं जो वाक़या फरमाते हैं कि मैंने जब देख लिया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने पुकार के कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौम ने आपसे जो बात कही अल्लाह ने उसे सुन लिया। अब इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बारे में जो चाहें हुक्म दे। इसके बाद पहाड़ों के फरिश्ते ने मुझे आवाज़ दी और सलाम करने के बाद कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चाहें, अगर चाहें कि मैं इन पहाड़ों के दरमियान इनको कुचल दूं तो ऐसा ही होगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, बल्कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनके पुष्ट से ऐसी नस्ल पैदा करेगा जो सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करेगा और इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएगा। और मोहम्मद बिन कासिम की बहादुरी और उनके वाक़यात जब हम देखते हैं तो ये भी ताइफ से रखने वाला था, एक शख्स था मोहम्मद बिन कासिम के बारे में सब जानते हैं आप लोग। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल लिल आलमीन थे, इतने तकलीफ़ों के बावजूद माफ़ कर दिया। बहरहाल अब 7 आसमानों के ऊपर से आने वाली इस गैबी मदद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल जो है वो मुतमईन हो गया।
غم و عالم کے بادل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھے وہ چھٹ گئے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی راہ کی طرف جو ہے پیش قدمی فرمائی. اب مکے کی طرف چلے. وادی نخلہ میں جا کر جو ہے جب پہنچے، اب وہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ پر جو شادابی تھی وہاں پر آپ نے قیام فرمایا. اور وادی نخلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن، یعنی آپ وہاں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن وہاں قیام فرمایا. اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنوں کی جماعت بھی گزار دی، یعنی جنوں کی جماعت گزار دی کہ اللہ رب العالمین جو ہے اس سورہ صفات میں اور پھر سورہ جن میں بھی ذکر ہے کہ جنوں کی جماعت گزری. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا انہوں نے قرآن پڑھتے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جو ہے قرآن کی جب تلاوت پہلے تو وہ آپس میں انہوں نے کہا کہ چپ ہو جاؤ. دیکھو نا، جن بھی جب قرآن سنتے ہیں، اللہ رب العالمین قرآن میں کہتے ہیں نا کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو پھر خاموشی سے کان لگا کر قرآن سنو. تو انہوں نے بھی کہا کہ چپ ہو جاؤ. پھر جب تلاوت پوری کی جا چکی تو اپنی قوم کی طرف وہ عذاب الہی سے ڈرانے والے بن کر پلٹے اور انہوں نے کہا کہ ہماری قوم جو ہے، ہم نے تو ایک ایسی کتاب سنی جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی، یعنی یہ جن ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے فالوور ہوں، اور اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، یہ یعنی یہی تصدیق کرنے والی حق کی راہ اور راست کی طرف جو ہے یہ رہنمائی کرتی ہیں. اے ہماری قوم، اللہ کے داعی کی بات مان لو، اس پر ایمان لے آؤ اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے. اور پھر سورہ جن میں بھی اسی طرح سے جناتوں نے جو ہے قرآن سنا اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا اور جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اپنے رب کے ساتھ جو ہے ہم ہرگز شک نہیں کریں گے. کیونکہ جنات جو تھے وہ ان کو بھی جو ہے شیطان نے اس زمین پر نکال دیا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا وقت ہوا، یعنی وہی نزول کا وقت ہوا، تو اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر بہت ٹائٹ پہرے بٹھا دیے تھے. اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر بہت ہی ٹائٹ پہرے بٹھائے تھے. اب یہ جنات جو ہے یہ اکثر آسمانوں پہ جاتے تھے اور وہاں انہوں نے جیسے کہ گھات بنائے تھے اپنے اپنے، اب وہاں پر بیٹھتے تھے. یہ جو کاہن نجومی جو ان کو اپنے قبضوں میں کرتے تھے تو یہ جا کے ان کو بھیجتے تھے کہ غائب کی کوئی خبر مل جائے. اب جب مطلب کوئی فرشتے جو آسمانوں سے اترتے، اگر بارش ہونے والی ہے یا کچھ اس طرح ہونے والا ہے، وہ آپس میں کوئی بات کر رہے ہوتے تو کبھی کبھار کسی جن کے کان میں کوئی بات پڑ جاتی تھی. اب وہ اس کے ساتھ جو ہے 100 اور جھوٹ لگا کے کاہن کی طرف لے کر آتے تھے. لیکن پھر اس وقت اللہ رب العالمین نے بہت ٹائٹ پھیرے بٹھائے تھے اور جب بھی یہ جنات کسی بات سننے کی کوشش کرتے تھے تو ان کو جو شوٹنگ سٹار ہے نا، شہاب ثاقب، یہ ان کے اوپر جو ہے ملائکہ پھینکتے تھے. اور یہ شہاب ثاقب جو ہے یہ نہیں کہ یہ صرف جنوں اسی وقت ہی مطلب اس کا گرنا جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس سے شروع ہوا ہے، مطلب یہ پہلے سے ہی شہاب ثاقب جو ہے یہ گرتے ہیں. شوٹنگ سٹار تو ہمیشہ سے گرتے ہیں، یہ ستاروں کے رگڑنے سے یا جو بھی ہیں، اللہ العالم. لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر جو مطلب انگارے جو گرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے پھر فرشتوں کو یہی حکم دیا کہ انہی انگاروں سے ان جناتوں کو مار دیا جائے. اور اکثر جنات جو ہے وہ جل جاتے تھے، ختم ہو جاتے تھے. تو جنات جو ہے، اور شیطان نے بھی ان کو کہا تھا کہ یہ زمین کا چپا چپا چھان مارو کہ ایسی کیا انہونی ہوئی ہے کہ آسمانوں پر جو ہے، یعنی جنات خود بھی اسی اس میں تھے نا کہ اتنے ٹائٹ پھیرے بٹھا دیے گئے. تو جو مطلب جنات گزرے اور جنہوں نے قرآن سنا تو وہ اس وقت ایمان بھی لے آئے اور یہ واقعہ اب رب العالمین قرآن میں اتار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ نہیں چلا کہ جنات کا گروہ آیا اور انہوں نے جو ہے قرآن سن لیا، لیکن جہاں پر معجزات ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتے تھے تو وہ آپ کو دکھاتے تھے، اور عالم الغیب جو ہے وہ رب العالمین ہے. اچھا، اب جو ہے
اللہ تعالیٰ کی جو داعی ہے اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اپنے مشن پر زیادہ سے زیادہ اور بھی ڈٹ گئے اور اللہ کی اس مشن کو آگے بڑھانے کے دن رات جو ہیں وہ لگے رہے، لیکن اس نصرت اور بشارتوں کے سامنے جو ہے غم والی، حزن والی، مایوسی جو تھی وہ ذرا چھٹ گئی، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک سکونت نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی تھی اس وقت اب جو ہے نئے سرے سے دعوت اسلام اور تبلیغ اور رسالت میں جو ہے چستی اور مور جو ہے نا اس میں گرم جوشی کے ساتھ ساتھ لگ جانا، یہی موقع تھا کہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کیسے جائیں گے، جبکہ وہاں کے باشندوں یعنی قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا ہے۔ اور جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زید، تم جو حالت دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے کشادگی اور نجات کی راہ ضرور بنائے گا، اسی سے ضرور اللہ جو ہے ایک کشادگی کی راہ نکالے گا ہمارے لیے، یقیناً جو ہے وہ اپنے دین کی مدد کرے گا اور اپنے نبی کو غائب سے جو ہے نا غالب کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو غالب کرے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے، مکے کے قریب پہنچ کر جو ہے کوہ حرا کے دامن میں ٹھہر گئے اور پھر خزاعہ کے ایک آدمی کے ذریعے اخنس بن شریق جو ہے اس کو یہ پیغام بھیجا خزائیوں کا یہ، تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قبائلوں کا ایک رواج ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، میرا خود تعلق قبائلی اس سے ہے، ایریا سے ہے، ٹرائب ایریا سے ہے، تو قبائلوں میں کیا ہوتے ہیں ابھی تو جو ہے ان کو چینج کر دیا گیا، عمران خان نے وہ ضلع بن گئے، لیکن وہاں پر جو خاص کر پہاڑوں کے علاقوں میں کوئی فوج اور کوئی پولیس ایسی چیز تو نہیں ہوتی تھی، تو لوگ جو ہے قبیلے ایک دوسرے کو پناہ دیتے تھے۔ اب جو قبیلے کے پناہ میں جو شخص آتا تھا تو اس شخص کی ذمہ داری پورے قبیلے پر آ جاتی ہے، پھر پوری قبیلے پر یعنی اس شخص کی ذمہ داری آ جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آپ ان کو یہ کہا کہ وہ آپ کو پناہ دے دے، یعنی وہ یہ اعلان کر دے کہ اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ہماری پناہ میں ہیں۔ تو اس طرح سے پھر جتنے بھی دشمن ہوتے ہیں وہ مطلب اس انسان کو کچھ نہیں کہتے ہیں، کیونکہ اگر انہوں نے اسے نقصان پہنچا دیا تو پھر وہ پورے قبیلے کی دشمنی جو ہے ان کو مول لینی پڑے گی۔ تو لہٰذا ان چیز کے قبائل جو ہے لحاظ اور احترام بھی کرتے ہیں ان باتوں کی۔ انہوں نے کہا تو اخنس بن شریک نے معذرت کر لی کہ میں تو حلیف ہوں اور حلیف پناہ دینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہل بن عمرو جو ہے اس کے پاس یہی پیغام بھیجا، مگر اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ بنی عامر کی دی ہوئی پناہ جو ہے وہ بنو قاب پر لاگو نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ نے معتم بن عدی، یعنی یہ وہ شخص ہے جو صحیفے پڑھنے کے لیے آگے بڑھے تھے، معتم بن عدی کے پاس پیغام پہنچا۔ معتم جو ہے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس نے ہتھیار پہن لیے معتم بن عدی نے، اور اپنے بیٹوں کو بھی ہتھیار پہنائے اور اپنے قوم کے لوگوں کو بھی بلایا۔ ظاہر معاملہ تو کافی سنگین تھا، قوم جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھی تھی، اب یہ معاملہ جو سنگین تھا تو قوم کو بھی بلایا اور ہتھیار جو ہے پہن کر اب یہ لوگ خانہ کعبے کے گوشوں پر جو ہے وہ جمع ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اعلان کر دیا اس نے معتم بن عدی نے کہ میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دی ہے، اور اس وقت یہ اسلام نہیں لائے تھے، مطلب مسلمان نہیں تھے معتم بن عدی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہے میں نے پناہ دی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس معتم نے جو ہے پیغام بھیجا کہ مکے میں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر آ جائیں، اب آپ کے لیے یعنی حالات سازگار ہیں۔ دیکھو غم اور تکلیفوں کی یہ حالت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے کہ وہاں پر لوگ اسلام لے آئیں گے اور وہاں سے مسلمانوں کے لیے کچھ سہولتیں پیدا ہو جائیں گی۔ سہولتیں تو خود نہیں پیدا ہوئی کہ واپسی پہ اب آپ خانہ کعبے کے اندر بھی نہیں جا سکتے ہیں، کیونکہ ابھی طالب تو نہیں ہے نا۔
تو معتم بن عدی نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا اور زید بن حارثہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کو اپنے ہمراہ لے کر مکہ تشریف لے آئے اور مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد معتم بن عدی نے اپنی سواری پہ کڑے ہو کے اعلان کر دیا کہ قریش کے لوگوں، میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دی ہے، اب اسے کوئی نہ چھیڑے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے حجر اسود کے پاس پہنچے اور اس سے چوما اور 2 رکعت جو ہے نماز پڑھی، اپنے گھر کو پلٹ آئے۔ اس دوران معتم بن عدی اور ان کے لڑکوں نے جو ہے یعنی ہتھیار بند ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جیسے حلقہ باندھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان کے یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کہ پیچھے آ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان کے اندر تشریف لے گئے۔ اب کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر ابو جہل نے معتم سے پوچھا کہ تم نے جو ہے پناہ دی ہے یا پیروکار یعنی مسلمان بن گئے ہو؟ معتم نے جواب دیا کہ پناہ دی ہے، یعنی میں مسلمان نہیں ہوا ہوں۔ اب یہ جواب سن کر ابو جہل نے کہا کہ جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معتم بن عدی کے اس حسن سلوک کو کبھی بھی فراموش نہ فرمایا۔ جنگ بدر میں جب کفار سے جو ہے ایک بڑی تعداد میں قید ہو کر کفار آئے اور بعض قیدیوں کی رہائت کے لیے جو جبیر بن معتم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر معتم بن عدی جو ہے زندہ ہوتا تو اس کا بیٹا حاضر ہوا تھا جبیر بن معتم، اگر وہ زندہ ہوتا پھر مجھ سے ان یعنی بدبودار لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتا تو میں ان کی خاطر ان سارے قیدیوں کو چھوڑ دیتا، یہ جتنے قیدی ہیں ان کو میں چھوڑ دیتا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی تبلیغ تھی وہ قبائلوں میں دعوت کو انہی قبیلوں کے پاس مختلف قبائلوں میں جانے لگیں، کیونکہ حالات جو تھے وہ مکہ میں بہت مشکل تھے۔ آپ کی قوم مخالفت اور دشمنی اور جو ہے نا اس میں بہت آگے گئی، اور آپ کے دین سے علیحدگی کے بارے میں وہ اور بھی زیادہ سخت ہو گئی۔ اور مسلمانوں کی تو ایک مختصر جماعت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی تھی، جب کو بھی کوئی اجتماع کا موقع آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبائل کے پاس جا کر انہیں اسلام کی دعوت دیتے اور انہیں بتاتے کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اور یعنی کہ اپنی تصدیق اور پھر حفاظت کے بارے میں کہتے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے احکام کو جن کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا ہے، یعنی آپ مبعوث ہوئے ہیں، صاف اور واضح طور پر بیان کیا جا سکے۔ تو ان کے اکثر اجتماعیں لگتی تھی۔ ایک دفعہ یہ اجتماع ان کے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان قبیلوں کے پاس گئے، جسے جو ہے ابو زناد نے روایت کیا ہے اس واقعے کو۔ فرماتے ہیں کہ جو آپ دعوت دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اے فلان قبیلے، جس قبیلے کے پاس بھی آپ جاتے تھے، کہ اے فلان قبیلے والوں، میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں، میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں جو تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ تم ایک خدا کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور اللہ کے سوا تم جن چیزوں کی پرستش کرتے ہو انہیں چھوڑ دو، مجھ پر ایمان لاؤ اور میری تصدیق کرو، میری حفاظت کرو، تاکہ اللہ نے جو چیزیں دے کر مجھے بھیجا ہے میں انہیں واضح طور پر تم لوگوں کے سامنے بیان کروں۔ یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قبیلے کے پاس جا کر یہ جو ہے نا ریکویسٹ کر رہے ہیں، اللہ کا پیغام بھی دے رہے ہیں، اور پھر اپنی حفاظت کے لیے ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں کہ مجھے اپنے پاس بلا لو، مجھے اپنے پاس رکھو۔ لیکن یہ تاج جو تھا، یہ ریوارڈ جو تھا، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے مدینہ طیبہ والے چنے تھے۔ یہ سارے عرب جو ہے یہ اس سے محروم رہے، اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ والے چنے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منتیں کر رہے ہیں کہ مجھے اپنے پاس رکھنا۔ اب بنی حنیفہ جو ہے اس کے قبیلے، یہ جو تھا ان کے ساتھی عبداللہ بن قعب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حنیفہ کے قیام گاہوں پر گئے، یہ ایک قبیلے کا نام ہے،
وہاں گئے تو انہیں اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی اور انہیں کہا کہ وہ جیسے کہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت جیسے انہوں نے جواب دیا عربوں میں جو ہے نا کسی نے نہیں دیا تھا، یعنی کافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے مایوسی ہوئی۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بنی عامر کے قبیلے میں گئے۔ بنی عامر جو ہے یہ بنی عامر بن سعسہ کے پاس جو ہے یہ ان کا سردار تھا، آپ ان کے پاس تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اپنی حفاظت کے بارے میں ان سے بات کی، ان میں سے ایک شخص جو تھا بحیرہ بن فراس، اس نے یہ کہا کہ اگر میں اس قریشی نوجوان کو لے لوں، ہم لوگ اس کو لے لیں اور اس کے ذریعے سارے عرب پر قبضہ کر لوں، پھر وہ آپ سے کہنے لگا کہ اچھا اگر ہم تمہارے پیش کیے ہوئے دعوے کے مطابق جو ہے تمہارے ہاتھ پر ہم بیعت کر لیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا کہ آپ میری مدد کرو، اور پورے عرب اور عجم پر کیا ہے، یعنی تم عرب جو ہے بچاہت کرو گے۔ اب یہ قبیلہ کہتا ہے کہ اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، اللہ تمہیں ان لوگوں پر غلبہ بھی دے دے جو اس وقت تمہاری حفاظت کر رہے ہیں نا، ہمیں غلبہ بھی مل جائے گا۔ تو یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے بعد حکومت ہمیں ملے گی، یعنی یہ بادشاہت تو پھر ہمیں ملنی چاہیے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ حکومت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ اب اس شخص نے کہا کہ تمہاری حفاظت کرنے کے لیے عربوں کے تیروں کے نشانت تو ہم بنے، جب اللہ تمہیں فتح عطا کرے تو حکومت جو ہے ہماری بجائے دوسروں کو ملے۔ اب یہ نہایت غلط بات ہے، ہمیں جو ہے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے بھی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب ایک بوڑھے آدمی جو ہے تاصف اس کا نام تھا، اب حج کے بعد دوسرے لوگوں کی طرح بنی عامر بھی لوٹ کر جو تھے، یعنی جن سے یہ بات کی اس وقت جو بات ہم کر رہے تھے، بنی عامر بن سعسہ، اب یہ جب لوٹ کر آ گئے اپنے علاقے میں تو ان کے علاقے میں جو ہے ایک بہت بوڑھا بزرگ تھا جس کی خاصی طویل عمر تھی۔ حالت یہ تھی کہ وہ اب اجتماعات میں جو ہے نہیں جا سکتا تھا، لوگ اس کو جو ہے اجتماع میں جو کارروائیاں ہوتی تھی، کیا چل رہا تھا، کیا کچھ ہوا، تو لوگ اس کے پاس جا کر پوری باتیں جو ہے حوال اس کو بتاتے رہتے تھے۔ اب اس سال جب واپس آئے تو انہوں نے واقعات کے بارے میں پوچھا کہ کیا ہوا، تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو ایک قریشی نوجوان آیا تھا جس کا تعلق بنو عبد المطلب سے تھا، اس کا کہنا تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہے اور وہ ہمیں اس بات کی دعوت دے رہا تھا کہ ہم اس کی حفاظت کریں اور اسے دشمنوں سے بچائیں اور اس کو اپنی بستی میں لے آئیں۔ اب اتنا سننے کے بعد جو ہے بوڑھے نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر جو ہے کہا کہ افسوس کے لہجے میں کہنے لگا کہ افسوس، اے بنی عامر، اس غلطی کی کس طرح سے تلافی ہو سکتی ہے؟ تم لوگ تو بہت بڑی غلطی کر گئے ہو، یعنی اتنی بڑی غلطی تم کر گزرے ہو، کیا تم نے سوچا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ بنی اسماعیل میں سے کبھی کسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا، بلا شبہ وہ سچا نبی ہے۔ آخر تمہاری عقل کو کیا ہو گیا، یعنی تم لوگوں نے کیوں اس کو وہ کیا، انکار کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ رہا کہ حج کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں کوئی بھی مجمع نظر آتا، آپ اس کے پاس تشریف لے کے جاتے اور قبائل کو اللہ اور اسلام کی طرف جو ہے دعوت دیتے، ہدایت اور رحمت کی اللہ کی طرف جو ہدایت اور رحمت اور اللہ کی طرف سے آپ کے پاس جو آئی ہے، یعنی قرآن جو آیا ہے، اس کے بارے میں بتاتے، اور مکے میں آنے والے لوگوں میں سے جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہو جاتا، یعنی وہ لوگ جو ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں بتاتے کہ قبول اسلام کی دعوت دیتے. اور اس وقت جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کرتے تھے کہ مجھے جو ہے پناہ دے دیں، یعنی مجھے پناہ دے دیں، مجھے اپنے پاس رکھیں، مجھے اپنے پاس رکھیں. لیکن عرب کے جتنے قبیلے تھے اب انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ نہیں دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ نہیں دی. اور انشاءاللہ العزیز اب ہماری جو اگلی کلاس ہے اس میں ہم پڑھیں گے مدینہ طیبہ کے خوس اور جو ہے نا خزرج کے قبیلے کے کچھ لوگ آئے تھے اس موقع پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی انصار، اور پھر بیت العقبہ اولی، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہماری پھر اگلی کلاس ہوگی. بیت العقبہ اولی بھی ہوگا اور پھر بیت العقبہ ثانی بھی جو ہے، یہ دونوں بیت جو تھے یہ ہماری انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہوگی. تو اس وقت کے لیے اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق